बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। सरहदी कशीदगी, चीनी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे भारतीय आर्मी चीफ। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे का कहना है कि चीन की जानिब से सरहद पर किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी जारी है और चीन ने फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने बताया कि रियासत अरुणाचल प्रदेश के करीब सरहद पर चीनी फौज की तादाद में इजाफा हो चुका है, जिस पर हम गहरे नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सरहद पर कशीदगी है और गैर मुतवक्का सूरत हाल है, मगर हम शुमाली सरहदों पर सूरत हाल को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भी इतनी ही तादाद में फौजी मौजूद हैं। इक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन इसराइल मसला के दो रियासती हल पर जोर। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इक़वाम मुत्तहिदा ने बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दस मकामात की हैसियत को बरकरार रखने और फ़लस्तीन इसराइल मसला के दो रियासती हल पर जोर दिया है। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने न्यूयॉर्क में इक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अरब ग्रुप के तुसी ट्राइका के मुस्तकिल नुमाइंदों से मुलाकात की। सहाफ़ियों से बात करते हुए उनका कहना था कि मुझे इस बात की तस्दीक करने का मौका मिला है कि हमें बैतुल मुक़द्दस में मुक़द्दस मकामात की हालत को बरकरार रखना चाहिए और किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जिससे दो रियासती हल को खतरा लाहिक हो। भारत के अडानी ग्रुप ने कंजर्वेशन ने हिफा बंदरगाह की खरीदारी मुकम्मल कर ली। इसराइल की वजारत खजाना का कहना है कि भारत ने अडानी ग्रुप की क़यादत में एक कंजर्वेशन ने इसराइल में हिफा बंदरगाह की $1.15 अरब में खरीदारी मुकम्मल कर ली है। हिफा बंदरगाह के फरोख्त में इसराइल को 5 साल लगे हैं। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अंदरूनी मुल्क दरामदी कीमतों में कमी लाने और इसराइली बंदरगाहों पर तवील इंतजार के औकात को कम करने की कोशिश के लिए सरकारी बंदरगाहों को फरोख्त कर रहा है और नई निजी डॉक्स तामीर कर रहा है। इसराइल में 99% सामान की दरामद व बरामद समुद्री रास्ते के जरिए होती है और तेल अवीव को अपनी इक्तिसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए बंदरगाहों को अपग्रेड करने की जरूरत है। बदतरीन माशी बहरान में श्रीलंका का सख्त फैसला, फौज के हुजम में बड़ी कमी का ऐलान। श्रीलंका के वजीर दिफा ने फौज के हुजम में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। अगले बरस श्रीलंकन फौज की तादाद कम होकर 1,35,000 हो जाएगी। ये ऐलान मुल्क में जारी बदतरीन माशी बहरान के दौरान अखराजात घटाने के लिए किया गया है। वजारत दिफा का कहना है कि 2030 में फौज के हुजम को मजीद कम करके 1 लाख कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि इस इकदाम का मकसद 2030 तक एक बेहतरीन तकनीकी और हिकमत अमली वाली मतवाजन दफाई फोर्स तश्कील देना है। सऊदी अरब के शहर जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि एयरपोर्ट से मस्जिदुल हराम तक ज़ायरीन को मुफ्त बस सर्विस फराहम करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा से ज़ायरीन को हरम मक्की पहुंचाने के लिए मुफ्त बस सर्विस फराहम की जाएगी। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि टर्मिनल 1 से मस्जिदुल हराम तक ज़ायरीन को मुफ्त बस सर्विस फराहम करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। इंतजामिया का कहना था कि मुफ्त बस सर्विस से वही ज़ायरीन मुस्तफीद होंगे जो एहराम में होंगे। ख़वातीन की तालीम पर आयद आर्जी पाबंदी उठाने के लिए काम कर रहे हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हुकूमत ख़वातीन की तालीम पर आयद आर्जी पाबंदी उठाने के लिए काम कर रही है। इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के साथ होने वाले इजलास के बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ओआईसी से होने वाली मीटिंग का खैर मकदम किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि यकीनन आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के साथ ताउन जारी रखना चाहिए, ना कि इसके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की जाए। सीरिया से दस्तबरदारी के ऐलान पर अफगान बोर्ड का सख्त रद्द अमल सामने आ गया।
آسٹریلیا کی جانب سے ون ڈے سیریز سے دستبرداری کے اعلان کے بعد افغان کرکٹ بورڈ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ افغان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا کہ آسٹریلیا کی جانب سے سیریز سے دستبرداری کا اعلان غیر متوقع اور غیر منصفانہ ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے فیصلے سے مایوسی ہوئی، سیاست کو کھیل میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افغان بورڈ نے مزید کہا کہ کرکٹ آسٹریلیا کے اقدام پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو باضابطہ خط لکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کے مابین مشاورت سے متعلق بتایا گیا ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا ہے کہ شہباز شریف کے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ علاوہ ازیں اجلاس میں موجودہ صورتحال میں سیاسی و پارلیمانی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ امریکی سائنسدانوں نے زمین کی جسامت کے برابر سیارہ دریافت کر لیا۔ امریکی سائنسدانوں نے ناسا کے ٹرانزٹنگ ایکسپو پلینٹ سروس سیٹلائٹ کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے زمین کے سائز کے برابر ایک سیارے کی نشاندہی کی ہے۔ ناسا کے اعلان کے مطابق یہ سیارہ، جسے 700 کا نام دیا گیا ہے، زمین کے سائز کے 95% کے برابر اور ممکنہ طور پر پتھریلا ہے۔ پاکستان نے گروپ آف 77 میں چین کی صدارت کیوبا کے حوالے کر دی۔ پاکستان نے گروپ آف 77 اور چین نے کیوبا کی صدارت جمہوریہ کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر پہلے سے ریکارڈ شدہ پیغام کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گروپ آف 77 اور چین اقوام متحدہ کے مرکز میں ترقی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ترقی پذیر ممالک کو درپیش 3 بحرانوں کی طرف ترقیاتی شراکت داروں کی توجہ مرکوز ہے۔ کووڈ-19 وبائی بیماری، یوکرین میں جنگ اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے وزیر خارجہ نے گروپ کے اتحاد کو سراہا اور اس کے تعاون اور اجتماعی کارروائی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ڈالر اور سونا مزید مہنگا، ملک بھر میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز سونے اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 21 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 228 روپے 14 پیسے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 1,81,100 روپے ہو گئی۔ بجلی کی قیمت میں 4 روپے تک اضافے کی منظوری۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 49 پیسے تک اضافے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے ڈسکوز اور کے الیکٹرک کا ٹیرف یکساں کرنے کا وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا اور کے الیکٹرک کے لیے بجلی کی قیمت کی مختلف کیٹیگریز میں 1.49 روپے سے لے کر 4.49 روپے اضافے کی منظوری دے دی۔ فوج کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، عمران خان۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ فوج کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی معاف کر دوں گا، جبکہ اعظم سواتی اور شہباز گیل کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھ پر گولیاں چلانے والوں کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کرونا اور پولیو ویکسینیشن کے دوران آرمی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور فوج نے کرونا اور پولیو ویکسینیشن کے لیے قابل قدر کام کیا۔ فوج نے ایران پر حملے کے 3 منصوبے بنائے، اسرائیلی فوجی سربراہ کا انکشاف۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ جنرل اویو کوچاوی نے انکشاف کیا کہ فوج نے ایران پر جوابی حملے کے لیے گزشتہ 1 سال کے دوران 3 منصوبے بنائے تھے اور ان کا بنیادی مقصد ایران کی جوہری تنصیبات اور اس کی مدد کرنے والے منصوبوں کو تباہ کرنا تھا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ سے آئندہ ہفتے سرگزشت ہونے والے چیف آف اسٹاف جنرل اویو کوچاوی نے بحیثیت فوجی سربراہ اپنے آخری میڈیا انٹرویو میں اسرائیلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی وقت بڑی جنگ میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس مقصد کے لیے اضافی فوجی مقامات اور موجودہ فوجی اثاثوں کو نئی فہرستوں میں شامل کر لیا جائے گا۔
الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، سندھ کے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ختم ہو گیا، جس میں صوبائی گورنمنٹ سندھ کی درخواست اور نوٹیفکیشن پر غور کیا گیا۔ صوبائی حکومت نے کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دادو ضلع کی 2 تحصیلوں خیرپور، ناتھن اور مہر کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواستوں کو نامنظور کر دیا۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے اپنے ارکان قومی اسمبلی سے استعفے طلب کر لیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بہادرہ آباد میں ہونے والے رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ایم کیو ایم نے وفاقی کابینہ اور حکومت سے علیحدگی اور دیگر آپشنز پر غور کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے 24 گھنٹوں میں اہم اعلان متوقع ہے۔ متحدہ نے آج پی آئی بی گراؤنڈ میں جنرل ورکرز اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ رابطہ کمیٹی کے بعد اراکین کی رائے ہے 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہوں تو حکومت سے علیحدہ ہو جائیں۔ حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان گرفتار۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سربراہ حق دو تحریک مولانا ہدایت الرحمان کو گوادر کی مقامی عدالت سے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ قبل ازیں انہوں نے چند روز قبل گرفتاری دینے کا اعلان کیا تھا۔ رواں سال کے آغاز پر 3 جنوری کو سٹی تھانہ گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان سمیت دیگر ساتھیوں پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔